सानिया के कमरे से निकलने के बाद उसका रुख अब सुहेल के कमरे की जानिब था। पिछले रवैये के बरक्स उसका चेहरा किसी भी किस्म की मुस्कुराहट से आरी लग रहा था। नकूश में अजनबी सी सख्ती घुली हुई थी, जबड़े बंद थे, आंखों में स्पॉट सी सुर्खी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर इजाज़त मिलने पर अंदर चला आया। सुहेल बेड पर नीम दराज मोबाइल में मसरूफ़ थे। उसके आने पर एक निगाह उठाकर उसे देखा। उन्हें उसका चेहरा मामूल से मुख्तलिफ लगा। क्यों करते हैं आप ऐसे? उसने उनके सर पर पहुंचकर कहा था। वो नासमझी से चेहरा उठाए उसे देखने लगे। क्या? किस बारे में बात कर रहे हो? सानिया के साथ क्यों करते हैं ऐसे आप? क्या एक बच्चे के साथ ऐसा करके आपकी तस्कीन नहीं हुई? सुहेल के चेहरे पर मजीद अचंभा फैल गया, लेकिन फिर अगले ही लम्हे में उसकी बात भी समझ आ गई। वो गहरा सांस लेकर पीछे हो बैठे। मुझे ऐसी औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं जो मेरे लिए बाइस फखर ना हो। उनकी बेरहम सी यह खवास पर उसके तासुरात मजीद सख्त हो गए थे। उसने अपनी भूरी आंखें उनकी आंखों में गाड़ी थीं। औलाद के फ़ख्र के लिए महज यही बात काफ़ी है डैड कि वो आपकी औलाद है। क्या आपके लिए आपके अपने अमाल काबिल फ़ख्र नहीं? उसके बेबाक से तमाचे ने सुहेल का चेहरा अगले ही पल सुर्ख कर दिया था। वो इसके कारी वाल पर बिलबिला उठे। हरम, मैं आपको पहली और आखिरी दफ़ा वार्न करने आया हूँ डैड। सानिया को इस सब बकवास में मत घसीटें। वो छोटी है, वो कमज़ोर और हसास है। आपकी तवज्जो उसके लिए बहुत अहम है। अपने बाप होने के फरीज़े को समझें और उसे वो तवज्जो दें जो उसका हक है। और मुझे मत उकसाएं कि मैं आपको ज़राबाद वाला वो हरम बनकर दिखाऊं जिसे लोग पनाह तलब किया करते थे। उसने एक आखिरी सर्द निगाह उन पर डाली थी और फिर पलट गया। सुहेल उसके आखिरी जुमले पर कनक से हो गए थे। उनका जैसे किसी ने अंदर तक खून निचोड़ लिया था। हरम? उनके लब बे आवाज़ हिले थे। वो बाहर निकला और फिर राहदारी में आगे बढ़ता गया। उसका चेहरा इस कदर सफ़ेद लग रहा था कि हद नहीं। कमज़ोर और ज़ख्मी जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। वो ज़ख्म मनमल होने के बाद भी उसकी जलन को याद रखते हैं। उसकी याद के पर्दे पर भी बहुत से ज़ख्म थे जिनका भरना मुमकिन ना था, जिनके भरने की किसी भी उम्मीद के साथ जिंदा रहना फजूल था। उसने कदम जीनों से उतारे और फिर उसे लाउंज ही में अभिया और नैना दाखिल होते हुए दिख गईं। अभिया उसे देखकर यकदम खिल सी गई और अभी वो आगे बढ़कर उसे मतवज्जो करने ही लगी थी कि वो उसके बराबर से यूं गुजरा गोया उसे देखा ही ना हो। अभिया तो अभिया, नैना भी उसके अमल पर भौंचकी रह गई। दोनों ने बेयकीनी से पलटकर उसकी पश्त को देखा। इन्हें क्या हुआ? नैना के मुंह से बेसाख्ता ही सवाल फिसला था, लेकिन गलत हुआ। अबिहा के चेहरे पर सख्ती फैल चुकी थी, आंखों में नफरत सी हिलकोरे लेने लगी थी। एक बार फिर उसने पलटकर हरम को देखा था। वो अब अपनी गाड़ी निकालकर जन से आगे बढ़ गया था। उसने चेहरा वापस फेर लिया। ताज़ा स्ट्रेट किए बाल लहराकर उसके कंधों पर आ गिरे थे। दूसरी जानिब वो कम्युनिकेटर कान में लगा रहा था। उसका एक सिरा वजदान के कान में था। हमें तुम्हारी फुप्पो के बाद निकलना है और उनसे पहले वापस पहुंचना है, उसने कहा और फिर अगले ही पल एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ गया। उसका चेहरा अब तक स्पॉट था। शाम के साए गहरे हो गए, भारी पर्दे गिरा दिए गए। मगरिब के ढलते अंधेरे में यूनी की राहदारी में वो खामोशी से खड़ी थी। यूनिवर्सिटी शाम के इस पहर बेहद सुनसान लग रही थी, खाली, सर्द, अजनबी। उसने स्याह हाई हील्स के साथ सब्ज लिबास जेब कर रखा था, बालों को ताज़ा फ्रेंच में गूंदे, मजबूती से कदम उठाती हुई। उसके पास अपनी सफाई में देने के लिए कोई सबूत नहीं थे। उसके पास गवाह नहीं थे। उसके पास वसी को झूठा और खुद को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हटेगी। वो आखिर तक उनका मुकाबला करेगी। उसकी गर्दन पर वो खुरदरा सा लम्स लम्हे भरकर दहक कर मान पड़ गया था। उसने हौले से अपनी गर्दन को छुआ। निगाहों में तकलीफ सी भर गई, लेकिन उसके कदम ना रुके। सर्वाइवर्स बिलाशुबा बहुत सख्त जान हुआ करते हैं, उन्हें कोई मौत नहीं दे सकता। उसने मीटिंग रूम के सामने चंद पल रुककर गहरे गहरे सांस लिए थे, फिर निगाहें उठाईं और दरवाज़ा धकेले अंदर चली गई। मीटिंग रूम की गोल मेज के गेट प्रोफेसर, पीवीसी, एचओडीज, यूनि इंतजामिया के सदर, यहाँ तक कि हर अहम बंदा मौजूद था। उसी गोल मेज के पीछे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी। वो मीटिंग रूम था और अक्सर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर यहाँ बात हुआ करती थी। उसने एक निगाह हाजरीन पर डाली, फिर आगे बढ़ गई। उन सब के मुकाबिल लगी वाहिद कुर्सी खींचकर एतमाद से बैठ गई। उसके ऐन सामने फसी जुल्फ़िकार विराजमान था, उसे तमस्कराना सा मुस्कुराकर देखता हुआ। यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस मसले से बखूबी आगाह है मोहतरमा नाज़नीन। बात का आगाज़ कौंसिल के सदर ज़ुबैर अवान ने किया था। फिर वो मज़ीद कहने लगे।
آپ نے نہ صرف بنیادی حقوق کی پامالی کی ہے بلکہ کئی طلباء اور بیشتر اساتذہ کرام کے سامنے ایک قابل قدر استاد پر ہاتھ اٹھایا ہے، بنا کسی جواز اور بغیر کسی قابل اعتماد وجہ کے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا عمل قابل مذمت ہے۔ ایسے جارحانہ رد عمل پر آپ کو ادارے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ زبیر سپاٹ سی آواز میں کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب فصیح کے ساتھی تھے، وہ کبھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ ناظرین نے پر اعتماد نگاہیں اٹھا کر سامنے براجمان زبیر کو دیکھا۔ ہر عمل کی وجہ ہوتی ہے زبیر صاحب۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک استاد پر بلا وجہ ہاتھ اٹھاؤں گی؟ یقیناً ایسے غیر فطری عمل کے پیچھے بہت پیچیدہ سی وجہ کار فرما ہوگی۔ اس وجہ کو سامنے لانے کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی کے CCTV کیمروں کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ ہر گزرتی لڑکی کو اپنے آفس میں بہانے سے بلوا کر اسے جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار کرنے والے شخص کو اگر میں یہاں سے بیٹھا کوئی بھی انسان استاد مانتا ہے تو پہلے اس کا یقین لعنت کا مستحق ہے۔ میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتی ہوں جو ایسے کسی درندے کو استاد ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ اس کے الفاظ پر فصیح کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ پڑ گیا تھا، لیکن زبیر اعوان بنا اثر لیے بیٹھا رہا۔ پھر وہ ہلکا سا آگے کو جھکا۔ کیا آپ بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے یہ باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ اگر ایسا ہے تو انتظامیہ کے پاس آپ کو اس ادارے سے بے دخل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ جرم ہوتا ہے تو گواہ اور ثبوت کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ اس یونیورسٹی میں فصیح ذوالفقار کی زیادتی کا نشانہ بنی لڑکی شانزے ابراہیم ایک چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ کیا وہ آپ کے ساتھ آئی ہیں گواہی دینے؟ ایک بار پھر سے سوال ہوا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئے گی جب اسے بری طرح ڈرا کر پیچھے دھکیلا گیا ہو؟ وہ کیا اس معاشرے کی کوئی بھی لڑکی پروفیسر کی اس میت میں شرکت کرنے سے کترائے گی، گھبرائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جرم کا ساتھ دیا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مجرم کی جانب کی کہانی سننے کو اہم نہیں جانا ہوتا۔ ہمارے پاس ثبوت تھے، اس یونیورسٹی کے راہداری میں لگے کیمرے، لیکن نااہلی کی انتہا تو یہ ہوگی کہ ان کیمروں سے ہر اس فوٹیج کو مٹا دیا گیا ہوگا تاکہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس معاملے کو مخملی سے کپڑے میں لپیٹ کر ایک جانب ڈال دیا جائے۔ اس کی آواز بولتے بولتے بلند ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ لیکن یہ سب باتیں جھوٹ بھی تو ہو سکتی ہیں مس نازنین۔ کوئی شخص اگلے ہی پل اٹھ کر آپ پر بھی یہ الزام عائد کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے ثبوتوں اور گواہوں کے بغیر قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اس کے دانت تیش سے جم گئے تھے۔ اس کا دل کیا ایک اور چانٹا فصیح کے گال پر رسید کر دے۔ وہ اسے دیکھ کر فاتحانہ سا مسکرا رہا تھا۔ وہ جیت رہا تھا، وہ جیت چکا تھا۔ ناظرین کی گردن پر موجود لمس دہکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ ادارے کے اندر اگر ایسا گھنونا عمل ہو رہا ہے تو یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کا قلعہ کما کرنے کی جہد کو خود پر ملزوم کرے۔ ثبوت اور گواہ ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے زبیر صاحب۔ اور زبیر اس کی بات پر اگلے ہی لمحے ہنس دیا تھا۔ وہ شاید اس کے جذباتی رد عمل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا۔ ہمیں ایسی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی مس نازنین جس کو بنیاد بنا کر ہم کارروائی کریں۔ جب جرم کا پرچہ ہی نہیں کٹا تو کیسا انصاف، کہاں کی کارروائی؟ کیا آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے مزید کچھ ہے؟ اس سے آخری دفعہ پوچھا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہنا چاہا، لیکن کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ وہ خاموش رہ گئی۔ سب اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ وہ شانزے کو انصاف نہیں دلا سکی۔ وہ اسے کیا، وہ تو خود کو بھی کبھی انصاف نہیں دلا سکی تھی۔ میٹنگ اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں فصیح ذوالفقار کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہ موجود نہیں ہے۔ محترمہ نازنین کے عمل نے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے انہیں اس ادارے سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی زبیر اعوان کی بات بیچ میں ہی تھی کہ میٹنگ روم کی زرد بتیاں گل ہو گئیں۔ سب نے یکلگتی چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کمرے میں ایک ہما ہمی سی مچ گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے سامنے نصب بڑی سی اسکرین روشن ہوئی۔ سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر اس اسکرین پر کچھ ابھرا، چلتے پھرتے انسان، فصیح ذوالفقار کا مخروع وجود۔ وہ شانزے کو دیوار سے لگائے اسے زد و کوب کر رہا تھا۔ پھر وہ راہداری کے اس حصے کی جانب آ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتابیں کرسی پر پھینکی اور اسے ایک زوردار سا چانٹا لگایا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے کے باوجود بھی اسے اس روم میں براجمان ہر شخص کا چہرہ سیاہ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے جم کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بند کرو اسے۔ یہ کس نے چلایا؟ یہ مجھے پھنسوانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ زبیر، اسے بند کراؤ۔ اور زبیر اعوان گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سب چہرے پھیرے بے یقینی سے سامنے چلتی ویڈیوز کو تک رہے تھے۔
फसीह जुल्फ़िकार ने बेसाख्ता ही अपनी पेशानी से पसीना साफ किया था। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे, लेकिन वहाँ महज राहदारी की फुटेज नहीं थी, वहाँ उसके ऑफिस की फुटेजेस भी कतार दर कतार आ रही थीं। कुछ ऐसी वीडियोस थीं कि सबने एक दूसरे से निगाहें चुराई थीं। नाज़रीन का चेहरा इन सब वीडियोस को देखकर बेसाख्ता ही गुलाबी हो गया था। उसी लम्हे मीटिंग रूम के बंद दरवाजे के पार से हरम गुजरा था, मुस्कुराता हुआ, सर पर कैप और चेहरे पर मास्क चढ़ाए। वजदान कंट्रोल में बैठा, सर पर स्याह हुड डाले, एक के बाद एक वीडियोस अपने लैपटॉप पर चलाता जा रहा था। उसने मीटिंग रूम का सिस्टम हैक कर लिया था और अब वो इसे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता था। मीटिंग रूम की गुल बत्तियां अपनी तमाम तर रोशनियों के साथ वापस आ चुकी थीं। पीछे स्क्रीन पर अब तक फुटेजेस चलती हुई दिखाई दे रही थीं। क्या अब मैं किसी गवाह और सबूत को लाऊं? जुबैर साहब, बकवास बंद रखो अपनी। तुम ये सब मुझे फंसाने के लिए है। ये मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो। तुम्हें तुम्हें इस इदारे से बेदखल करने का फैसला लिया जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो मुस्कुराई थी, फिर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी, ठंडी बेरहम आंखों से फसीह को देखा। आप मेरी जॉब को हाथ तो लगाकर दिखाएं, आप सब। उसने अंगुश्ते शहादत से गोलाई में विराजमान हर शख्स की जानिब इशारा किया। आप सबको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ से निकलते ही मैं करूँगी ये कि सबसे पहले मीडिया बुलाऊंगी, फिर इस काबिले कदर यूनिवर्सिटी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, फिर ये फुटेजेस में टॉक शोज़ में घंटों बोलने वाले एंकर्स को फराहम करूँगी। और जानते हैं ना आजकल फेमिनिस्ट तहरीक किस कदर मुतहरिक है। फिर कोई ये नहीं देखेगा कि ये विच हंट है या नहीं, सब इन सबूतों पर यकीन करेंगे। आपका इदारा अगर मीडिया की निगाहों में एक दफ़ा आ गया तो फिर इसे आसानी के साथ हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। वालिदैन के हाथ में दाखिले के फॉर्म्स कचरे की नज़र हो जाएंगे। और आप सब। वो उठ खड़ी हुई थी। हरम और वजदान कंट्रोल रूम में बैठे सामने चलती स्क्रीन पर इसे दम साधे तक रहे थे। वो भूखी शेरनी लग रही थी, यूं लगता था सबको फाड़ खाएगी। आप सब सड़क पर आ जाएंगे, मैं आप सबको सड़कों पर घसीटूंगी। इसीलिए मेरी जॉब पर मैली निगाह डालने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, नहीं तो अभी। आप नाज़नीन अंसारी को जानते नहीं हैं। उसने अपने सामने रखा पर्स झपटा और फिर कंधे पर ढलका दुपट्टा डालकर पलट गई। मीटिंग रूम को या गहरी खाई में गर्क हो गया था। सिर्फ उसकी हील की टक टक महसूस होती थी। वो राहदारी में आ निकली। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी के भागते कदमों की चाप महसूस हुई थी। वो पलटी और फिर फसीह को अपनी जानिब तेज से बढ़ता देखकर साकित हो गई। उसने नाज़नीन को हाथ से खींचकर दीवार से लगाया ही था कि कहीं से उसे जोरदार लात आ लगी। वो उड़ता हुआ दूर गिरा था और फिर अंधेरे से कोई रोशनी में आया। उसके कान में मौजूद टॉप्स लम्हे भर को चमका था। बाल माथे पर गिर रहे थे। जीन्स जैकेट में मलबूस वही लड़का था जिसने नाज़नीन को उस दिन रोककर गुस्सा दिलाया था। राहदारी के दूसरे सिरे पर कंट्रोल रूम के दरवाजे के सामने खड़ा हरम साकित रह गया था। नाज़नीन दीवार से लगी सांस रोके उस लड़के की जानिब देख रही थी। वो जावियार था, जावियार सुल्तान, ज़राबाद में बच जाने वाला एक और सर्वाइवर। उस बस्ती में महज 3 सर्वाइवर्स बच्चे थे, हरम उरैबी, सारंग बदर और जावियार सुल्तान। उसने एक आबरू उठाकर दूसरे सिरे पर खड़े बेयकीन से हरम को देखा और फिर एक जानिब को उठी मुस्कुराहट उसके वजीद से चेहरे पर उभरी थी। वो आग सी बर्फ मुस्कुराहट थी। वो दुश्मनी की मुस्कुराहट थी। तकोन शुरू हो चुका था और उसके 3 सिरों पर 3 लोग कैद हो गए थे। और फिर जो जिंदा रह जाएं, उनका मरना यकीनी होता है। टॉप्स वाले लड़के की मुस्कुराहट अगले ही लम्हे सिमट गई थी। उसकी निगाहों ने राहदारी के एक सिरे से दरमियानी किला तक सफ़र किया था। फसीह दरमियान में गिरा कर रहा था। उसने एक निगाह दीवार के साथ लगी साकित सी नाज़नीन पर डाली और फिर बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने चंद कदमों का फासला अबूर किया और फिर झुककर फसीह को गरिबान से भींच कर उठाया। ढलती मगरिब अब बासी हो चली थी और इस मुबहिम से अंधेरे में राहदारी की दूधिया रोशनी तले उसकी आंखें वाजे हुई थीं। वो गहरी कतई आंखें थीं। क्या तुम्हें याद है कि कतई आंखें किसकी थीं? उसने 5 उंगलियों का जमा मुक्का फसीह के जबड़े पर पूरी कुव्वत से मारा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रखने पर पीछे की जानिब लुढ़का। उसके हाथ फौलाद के बने लगते थे। उनकी फौलादी कुव्वत आम इंसानी हाथों से कहीं ज़्यादा महसूस होती थी। नाज़रीन आंखें खोले उसे फसीह की दुर्गत बनाता देख रही थी। फिर उसने फसीह को रुखसार पर एक ऐसा चांटा रिसीद किया कि वो सीधा उसके कदमों में आ गिरा। वो 2 कदम पीछे हटी थी। फसीह का चेहरा सुर्ख हो रहा था। पे दर पे पड़ने वाले मुक्कों ने उसके चेहरे के जाविये बिगाड़ कर रख दिए थे।
उसी पल जावियार ने माथे पर गिरे बालों को हाथों से परे धकेला। फूले सांस लिए वो अब फसी से शायद कुछ कह रहा था। माफी मांगो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो घुटनों के बल बैठा तबाहकुन सी हालत में हाथ जोड़े जावियार से माफी मांगने लगा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसका रुखसार नाज़नीन की जानिब घुमाया। इनसे माफी मांग। नाज़नीन ने गहरा सांस लेकर एक नजर जावियार को देखा था, फिर वो एक कदम आगे बढ़ाई, अपनी स्याह आंखें उसकी आंखों पर जमाई। उसके इर्तकाज पर जावियार ने महजूज से आईब्रो उठाए थे। इस तमाशे को बंद करो। क्या हुआ, माफी पसंद नहीं आ रही क्या आपको? खामखा इतनी मार खा ली बेचारे ने। उसने अगले ही पल फंसी का गिरेबान अपने गिरफ्त से आज़ाद किया था। वो झूलता हुआ मुंह के बल जमीन की जानिब लुढ़का था, फिर गिरता हुआ राहदारी अबूर करके भाग गया। जावियार ने उसकी जानिब चेहरा घुमाया। मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा था, सो तुम्हारा मेरी जानिब कोई भी कर्ज नहीं निकलता। क्या आपको मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? कतई आंखों में हैरत सी भर गई थी। शट अप। आप थैंक यू कह रही हैं, लेकिन मुझे शट अप सुनाई दे रहा है। उसने छोटी उंगली कान अपने में डालकर जोर जोर से हिलाई थी, यूं गोया वो अपना कान साफ कर रहा हो ताकि उसे ठीक से सुनाई दे सके। मैं शुक्रिया महज उन्हीं लोगों का अदा करती हूँ जिनसे मैं अपना कोई काम खुद करने का कहती। मैं राह चलते लोगों की शुक्रगुजारी का शौक हरगिज नहीं पालती। हालांकि राहगीरों की शुक्रगुजारी और मेहमान नवाजी हर इंसान पर लाजिम होती है मैडम। उनकी बदुआएं और दुआएं बहुत पुरअसर हुआ करती हैं। आप मुतमिन हैं कि कभी इस राहगीर को झिड़कने पर अफसोस नहीं करेंगी? उसकी जानी पहचानी सी मुस्कुराहट एक बार फिर से लबों पर बिखर गई थी। वो जानता था कि उसने नाज़रीन को जिज कर दिया है। वो चंद पल भींजे लबों के साथ उसे देखती रही और फिर अगले ही पल पलट गई। वो उसके पीछे ही बढ़ रहा था। आपको अफसोस नहीं होगा? उसकी आवाज़ कहीं पास ही गूंजी तो नाज़रीन तैश से बल खाकर घूमी। अगली ही पल राहदारी में फंसी बहुत से प्रोफेसर्स को अपने साथ लिए उसी तरफ आ रहा था। उसने चौंक कर दूसरी जानिब देखा और फिर जो ही चेहरा घुमाया वो गायब हो चुका था। उसने हैरत से यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उस लड़के का नामो निशान तक वहाँ नहीं था। यूं गोया वो कभी मौजूद ही ना था। जाने क्यों, लेकिन बस एक पल को उसकी रीढ़ की हड्डी सरसरा उठी थी। वो अभी यहीं था, उसी ने मेरी हालत की है। कहाँ गया? वो अभी तक तो यहीं खड़ा था। फसी गुस्से से पागल हो रहा था। उसने उसकी बिगड़ती हालत को देखा और फिर सुकून से रुख मोड़े पलट गई। उसके सर पर असाबी थकन सवार थी और जहन तनाव का शिकार लगता था। राहदारी में अपने पीछे खड़े तमाशे पर लानत भेजती वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी जानिब हरम, जो साकित सा दरवाजे ही में इस्तादा था, अगले ही पल संभल गया। उसकी आंखों में एक चुभन सी उभरी थी, कान गुस्से के बाइस सुर्ख पड़ने लगे थे और गर्दन के आसपास बिछी रगें अकड़ी हुई मालूम होने लगी थीं। उसने वजदान को साथ लिया और फिर गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी में नामहसूसी खामोशी फैली हुई थी। वजदान, जो इसके बराबर नशिस्त पर बैठा था, हिचकिचाकर उसकी जानिब घूमा। थैंक यू हरम भाई, फुप्पो की मदद करने के लिए। अगर आज आपने मुझे वो सबूत ना दिए होते तो फुप्पो अपने हक में किसी भी गवाही को दुरुस्त साबित नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज़ पर हरम ने गहरा सांस लिया था। गो कि उसके एहसाब अब तक मुंजमद थे, लेकिन वजदान की बात पर उसने हल्का सा सर हिला दिया था। मुझे लगता है उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं थी वजदान। वो अपना दिफा करना अच्छे से जानती हैं। वजदान ने उसकी बात पर उदास सी आंखें खिड़की से बाहर की जानिब फेरी थीं। हरम ने एक नज़र उसे देखा। किसी की ज़रूरत ना होना भी इंसान को कितना काबिल रहम बना देता है ना। वो उस बच्चे के जीरक से मुशाहिदे पर हल्का सा मुस्कुराया था। हालांकि उसी काबिल रहम हालत से बचने के लिए इंसान मजबूती का खौल चढ़ाते हैं, लेकिन खौल तो फिर खौल होता है, उसे एक दिन चटकना ही होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भले ही फूफो की मदद की है, लेकिन उनसे पूछे बगैर और उनके इल्म में लाए बगैर की है। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्से होंगी। कौन बताएगा उन्हें? हरम ने बहुत सुकून से पूछा था। वजदान ने उसकी जानिब आंखें घुमाई। अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो? इस मसले के हल में सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व थे वजदान, एक तुम और दूसरा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और तुम अपनी। इसमें कहीं उलझाओ नहीं। हमारी कवर स्टोरी हर झोल से पाक है। कवर स्टोरी? ये इस्तेलाह तो जासूस इस्तेमाल करते हैं ना? गलत। हरम ने मोड़ काटा था। ये इस्तेलाह हर वो इंसान इस्तेमाल करता है जो झूठ बोलता हो। झूठ के लिए बैक स्टोरीज तैयार करनी पड़ती हैं ताकि इस झूठ को वो काबिल यकीन बना सकें।
دوسرے الفاظ میں اسے تعویل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی وجہ فراہم کرتی ہے۔ توبہ، آپ تو جدی پشتی جھوٹے لگتے ہیں۔ اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ حرم جھوٹ ایسے بولتا ہے جیسے انسان سچ بھی نہیں بولتے۔ یہ جملہ اسے طالوت اکثر کہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہی کہا کرتا تھا ویسے وہ۔ میں جھوٹا نہیں ہوں بچے، بس مجھے اپنی تعویل پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے والے کو سچ لگنے لگتی ہے۔ جھوٹ کا یقین دلانے کے لیے پہلے آپ کو خود اپنے جھوٹ کا یقین کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ سامنے والے کے لیے قابل یقین ثابت ہوتا ہے۔ وجدان آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ محل کی گلی سے باہر گاڑی روک رہا تھا۔ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسے؟ آپ کو دیکھ کر جھوٹی نہیں سچی باتوں کا خیال آتا ہے، جیسے کہ انسانی ہمدردی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ، سائل کی مدد کرنے والے بے حد رحم دل سے حرم بھائی۔ لیکن شاید آپ اندر کہیں کسی بیک سٹوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور یہ سب آپ کے کور کا حصہ ہو۔ اسے موقع دیے بغیر اس نے اگلی ہی لمحے چہرے پر ہڈ گرایا اور پھر گاڑی سے اتر گیا۔ وہ چند پل سٹیئرنگ وہیل کو تھامے جمع سا بیٹھا رہا۔ یہ وجدان، کتنی آسانی سے انسانوں کے اندر جھانک جاتا تھا یہ لڑکا۔ اس نے ایک سیاہ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گاڑی تیزی سے گھما کر نکل گیا۔ ساتھ ساتھ وہ طالوت کو بھی فون ملا رہا تھا۔ اس نے کان سے کمیونیکیٹر نوچ کر نکالا اور پھر بلوٹوتھ لگا کر دور جاتی گھنٹی کو سنے گیا۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ کیسے ہو؟ زاویار یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تیزی سے طالوت کی بات کاٹی تھی۔ دوسری جانب وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ زاویار؟ ہاں، زاویار۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے دائروں میں کیسے داخل ہو رہا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ میں ایک اہم کام سر انجام دے رہا ہوں؟ وہ میرے سر پر پہنچ کر سارا کھیل بگاڑ چکا تھا۔ چند پل طالوت کی جانب سے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ خاموش تھا اور حرم کو اس کی خاموشی پر طیش چڑھ رہا تھا۔ اب کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ۔ اب وہ اپنے کام کے لیے نمودار ہوا ہے منظر عام پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارے علم میں تھا۔ تمہیں پتا تھا کہ وہ یوں منظر عام پر دکھائی دے گا۔ اور طالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے ایک سنسان سے کنارے پر روک دی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہی مائل دکھ رہی تھیں اور پیشانی پر رگوں کا جال سا بن گیا تھا۔ اگر یہاں پر موجود کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا نا تو خدا کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے زاویار کا وجود چھلنی کر دوں گا۔ میں اسے ایسی بے رحم موت دوں گا کہ کائنات کی کسی مخلوق نے ایسی موت کا سامنا نہیں کیا ہوگا۔ بتا دینا اسے۔ اس نے اگلے ہی پل کان سے بلوٹوتھ بھی نوچ کر اتار دیا تھا، پھر اسے سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا، پھر نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، لیکن بار بار ناظرین کی زخمی سی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، ان سیاہ آنکھوں میں چمکتی باریک سی نمی۔ یکدم اسے محسوس ہوا جیسے گاڑی میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ وہ دروازے کھولے باہر نکل آیا۔ اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرنے لگا۔ یاد کے کئی اوراق پھڑپھڑانے لگے۔ اسے اپنے بچپن کا ہر وقت بہت سلیقے سے حفظ تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی کا رہائشی تھا۔ یہ بستی خاص کر ان عورتوں کے لیے شہرت رکھتی تھی جو کسی بھی سربراہ کے بغیر اپنے خاندان کی کفالت کرنے کا بیڑا اپنے شانوں پر اٹھایا کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے ایک کمزور اور حد درجہ حساس بچہ رہا تھا۔ اس کی ماں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کے لیے شوہر کا ہونا اور نہ ہونا برابر تھا۔ اس کے محلے میں پلتا ہر بچہ ہی کم و بیش باپ کی آغوش کا بھوکا تھا۔ وہ ایک ایسی بستی تھی جسے عورتیں ہی چلایا کرتی تھیں۔ اس بستی کو قصبہ کہنا زیادہ درست ہوگا، کیونکہ وہ علاقہ زیادہ وسیع نہیں تھا، نہ ہی اس میں گھروں اور خاندانوں کی بہتات تھی۔ وہ سبزہ زار سے مزین بہتے چشموں کا خزانہ خود میں سموئے ایک انتہائی خوبصورت خطہ تھا۔ اس میں پلتے لوگوں کی نیتیں صاف اور اطوار پاکیزہ تھے۔ یہاں کوئی خطرہ نہ تھا، نہ ہی کسی کی غلیظ نگاہوں کا مرکز تھا ان کا علاقہ۔ زر آباد کا وہ چھوٹا سا شفاف علاقہ اپنی مثال آپ تھا۔ سہیل کا ان کی جانب آنا نہ آنے کے برابر تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ چلے آتے اور صحن میں بیٹھ کر کئی لمحات بعد واپس بھی پلٹ جاتے۔ ان کی دنیا اس الگ تھلگ شہر سے کئی میل کے فاصلے پر واقع بستی سے خاصی مختلف تھی۔ وہ اس گاؤں نما بستی کے لوگوں سے مانوس نہیں ہونا چاہتے تھے، اور نہ ہی کبھی رانا نے انہیں اس بات پر مجبور کیا تھا۔ وہ کبھی ان کے خوابوں کے درمیان نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہر خواب، ہر ارمان اور ہر خواہش کا گلا دبا کر اپنے اندر ہی دفن بھی کر لیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اس حساس سے بچے کا کیا کرتی؟
جو دن بدن سہیل کی توجہ کے لیے جھلستا جا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر ختم ہونے لگا تھا۔ اب اسے آئے دن بخار رہتا اور صحت بھی تیزی کے ساتھ گرتی چلی جاتی۔ ایک دن سہیل اپنی چمچماتی گاڑی میں شہر کو واپس پلٹ رہے تھے کہ وہ رانا کی آغوش سے نکل کر اس گاڑی کے پیچھے دوڑتا گیا۔ رانا اسے آوازیں دے کر بلاتی رہ گئیں، لیکن وہ ان کی آواز پر نہیں رکا۔ اس سمے اس کی عمر 10 سال تھی۔ مستقل بیمار رہنے کے باعث جسم پر چڑھا گوشت بمشکل ہڈیوں کے ڈھانچے کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ننگے پیر ان کی دھول اڑاتی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا، انہیں پکار بھی رہا تھا۔ سہیل نے ماتھے پر بر ڈال کر ایک نگاہ شیشے پر ڈالی اور پھر ڈرائیور کو گاڑی مزید تیزی سے نکالنے کا اشارہ کیا۔ اس کی رفتار گاڑی کی رفتار سے میل نہیں کھائی تو وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر بری طرح دھول سے اٹی زمین پر آ گرا۔ اس کا چہرہ مٹی میں اٹ چکا تھا، لباس خاک آلود ہو گیا تھا۔ اس کے گرم گرم آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ سینے میں اٹھتی شدید تکلیف اور سر میں ابھرتے درد نے اس کے لیے پل بھر کو دنیا دھندلا دی تھی۔ پھر کسی نے اسے آواز دی۔ وہ چونکا، اپنا سر مٹی سے اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ وہ ایک 35 سال کا بہت اونچا سا مرد تھا۔ اس کا جسم کثرتی تھا اور آنکھیں گہری سرمئی تھیں۔ مسکراتے چہرے پر عجیب سی نرمی لیے وہ شخص اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ یہ اس کا اور طالوت کا پہلا سامنا تھا۔ پھر اس نے حرم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو جانے اس نے کیسے آگے بڑھ کر وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ طالوت نے اسے اپنے پیروں پر بمشکل کھڑا کیا، حالانکہ اس کے قدم اس سمے بری طرح لرز رہے تھے۔ پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے لباس سے گرد جھاڑی۔ کسی کے پیچھے خود کو اتنا ذلیل نہیں کیا کرتے حرم، یہ انسان کی توہین ہے۔ اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سن کر اس کی بری آنکھوں میں حیرت سی پھیلی تھی۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم رانا بیگم کے بیٹے ہو، یہ بھی کہ تمہارے بابا کا نام سہیل عریبی ہے، یہ بھی کہ تمہارے دادا ایک نجی ایجنسی کے گن مین تھے۔ وہ اس کے انکشافات سن کر کنک رہ گیا۔ اتنا تو اسے بھی اپنے دادا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے آنسو کسی اجنبی نے خشک کیے تھے۔ پھر وہ اجنبی اس کی زندگی کا ایک ایسا گہرا حصہ ثابت ہوا کہ اس نے طالوت کے بغیر اپنی زندگی تصور کرنا ہی چھوڑ دی۔ وہ اس کے لیے اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا دشمن، اس کا استاد، اس کا سب کچھ بن گیا۔ طالوت اس کے دادا کا شاگرد رہا تھا۔ اس کے دادا ایک نجی ایجنسی کے شوٹر رہے تھے اور سہیل کی شادی چونکہ انہوں نے خود کروائی تھی تو وہ اس سہیل کی نفرت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ سہیل اپنے اس گھرانے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس بستی میں واقع گھرانے کو مکروہ سمجھتا تھا۔ دادا کو سب پتا تھا، اس لیے دادا نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو حرم کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مرنے سے قبل ان کی زبان پر اپنے پوتے کا ہی نام تھا۔ یہ اس نے طالوت سے سن رکھا تھا۔ طالوت اب خود بھی اس بستی سے ذرا فاصلے پر ایک ایجنسی میں ٹرینر تھا۔ وہ ادھر بہت سے بچوں کو شوٹنگ کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ وہ ایک خاص قسم کی ایجنسی تھی۔ اس میں ہاسٹل تھا، حرم زاویار اور سارم جیسے بچوں کے لیے رہنے کی جگہیں تھیں۔ اس ایجنسی کا اپنا ایک اسکول بھی تھا جس میں وہاں رہتے بچے زیر تعلیم تھے۔ لیکن اب طالوت کو اس بستی کے 3 مزید بچوں کو بھی ٹریننگ دینی تھی۔ اسے ایسے بچوں کو مضبوط بنانا تھا جو اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ ان بچوں کے اپنوں نے اس پر بہت سے قرض چڑھا رکھے تھے۔ اسے ان قرضوں کو ایسے ہی اتارنا تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرم کو ڈھونڈا، پھر سارنگ کو، جس کے والدین نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس علاقے میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہا کرتا تھا جس کی اولاد نے اسے بہت پہلے ہی گھر بدر کر دیا تھا۔ اور تیسرا زاویار، جو حرم کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو بہت پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگلے دن طالوت اس کے گھر چلا آیا۔ رانا کو اس کے دادا کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے سے ان کے بارے میں علم رکھتی تھی۔ دادا بارہا طالوت کا ذکر ان کے سامنے کر چکے تھے۔ وہ اس کی ماں سے اجازت لینے آیا تھا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ رانا پہلے پہل تو تردد کا شکار ہوئی، لیکن پھر چونکا یہ ان کے مرحوم سسر کا قول تھا اسے ٹال نہ سکیں۔ ویسے بھی وہ اس بستی میں رہتے ہوئے کسی قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اس ایجنسی میں جا کر پڑھ لکھ جاتا۔ اس نے اپنا سامان باندھ لیا۔ وہ بستہ اٹھائے اگلے دن طالوت کے ساتھ نکل آیا، لیکن وہ اس راستے پر اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور بچے بھی اس کے ہم عمر ہی تھے۔ اسے ان کے نام نہیں پتا تھے، اسے ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن وہ دونوں آگے جا کر اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ثابت ہونے والے تھے۔
सारंग तो उससे भी ज्यादा कमजोर था। वो डरा डरा सा रहता, किसी से एक से ज्यादा बात करने से कतराया करता। जावियार अलबत्ता उन दोनों से खासा मजबूत और मिजाज का तेज था। उसकी अक्सर बच्चों से लड़ाई होती रहती थी। हमेशा ही वो किसी न किसी झगड़े में मुलविस होता था। हमेशा ही उसने किसी का दांत या फिर हड्डी तोड़नी होती थी। हरम मिजाज का ठंडा था, उसे जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। छोटी सी उम्र में भी उसे मामलात सुलझाने और मसाइल से निपटना आता था। वो तीन बहुत मुख्तलिफ लोग थे। वो तीनों एक दायरे में इकट्ठे कर दिए गए थे। उन्हें उन दायरों में एक दूसरे का मुआवन साबित होना था। एक ठंडा मिजाज रखने वाला इंतहाई नरम सा था, जिसे पुरसकून दिमाग से बड़े मसाइल हल करने आते थे। हरम आने वाले वक्तों में इस एजेंसी का बेरहम शूटर, एक मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा अपने अंदर लिए पैदा हुआ था। जानवरों का दीवाना, ज़हीन और मोहताज सारंग, और एक खासा तेज और तैश का दिलदाता समझा जाता था, जिसे अपने मुंह से ज़्यादा हाथों से बात करने की आदत थी, जो कि इस एजेंसी का सबसे ज़्यादा खतरनाक फिस्ट फाइटर साबित होने वाला था। जावियार एजेंसी के अंदर ही उनके रहने का इंतज़ाम भी किया गया था। यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग का बेड़ा तालूत ने उठाया था। अब उसे ही इन तीनों का सरपरस्त साबित होना था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इन तीनों को ट्रेनिंग की ऐसी क्या ज़रूरत थी। तो जवाब ये है कि उनके घराने का कोई एक फ़र्द किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस था। उन गैर कानूनी सरगर्मियों में काम करने वालों की गहरी दुश्मनियाँ थीं। इन गहरी दुश्मनियों से हिफाजत के लिए उन बच्चों को अपना और अपने घर वालों का मुहाफ़िज़ साबित होना था। बस यहीं से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ था। उस एजेंसी का पहला दिन इनमें से किसी को भी आज तक नहीं भूला था। तालूत ने उनके कमरे की बत्ती जलाई और फिर ऐन ठंड में उन पर से लिहाफ खींच लिए। वो कसमसा कर बिस्तर में मजीद धंसने लगे, लेकिन वो उन्हें उठाकर बिस्तर से नीचे उतार चुका था। हरम और सारंग तो खामोशी के साथ बिस्तर से निकल आए, लेकिन फिर एक जावियार जैसा गधा भी तो था उनके साथ। वो तालूत पर पूरी कुव्वत से चिल्लाया और अगले ही पल उसे पूरी कुव्वत से चांटा भी पड़ चुका था। 10 राउंड आउटडोर शूटिंग क्लब के और ठंडे पानी में 20 डुबकियां। नाउ उन तीनों ने तालूत का ऐसा सख्त रूप उस दिन पहली दफ़ा देखा था। उन्हें एजेंसी का मखसूस लिबास भी फराहम किया गया था। वो और सारंग इस लिबास को ज़ेब तन किए आउटडोर शूटिंग रेंज में खड़े थे, और जावियार चेहरे पर उस बचपन में भी बड़ों की सी सख्ती लिए भागकर चक्कर लगाता रहा। उन दोनों ने तालूत की रूह गर्दानी करने से पहले ही दिन तौबा कर ली थी। वो पहला दिन था जब उसके मासूम हाथों ने बंदूक को थामा था। उसे आज भी याद था कि उसके हाथ उस दिन पहले दिन ही कांप रहे थे। तालूत उसके खड़े होने की पोजीशन को दुरुस्त कर रहा था। फिर वो उसे निशाने पर अपनी निगाहें मरकूज रखना सिखा रहा था। फिर वो उसे झुककर अपना बचाव करने की मशक करके दिखा रहा था। उन तीनों की फीस की अदायगी भी तालूत के जिम्मे थी। वो इस एजेंसी में उसके बच्चे गर्दाने जाते थे, और वो जितना नरम ट्रेनिंग सेंटर से बाहर रहा करता था, इतना ही सख्त वो उनके साथ इस सेंटर के अंदर रहा करता था। वो इसकी जिम्मेदारी थे, और जिम्मेदारियां कड़ी निगरानी के बगैर कहाँ निभाई जाती हैं। लेकिन वो तीनों अभी तक एक दूसरे से मानूस नहीं हो पाए थे। सारंग डरता था, हरम खामोश रहता था, और जावियार को झगड़ने से फुर्सत नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन उन पर वारिद हुआ जिसके बाद उनकी दोस्ती ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। वो दिन उसकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। अगरचे उस दिन का आगाज़ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसका इख्तिताम बहुत अच्छा था, और जिसका इख्तिताम खुशगवार हो, उन पर आगाज़ का कोई साया नहीं ठहर सकता। एजेंसी में और भी बहुत से बच्चे शूटिंग के लिए आया करते थे। कुछ उनकी तरह ही उसके हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। मसला ये हुआ कि उस दिन बराबर कमरे में मौजूद लड़कों ने हरम की बंदूक के साथ छेड़छाड़ करके उसे कहीं छुपा दिया था। शाम में जब वो स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने कमरे में चला आया तो उसे अपनी गन नहीं मिली। उसने डबल बेड्स तले, अपनी स्टडी के दराजों में और एक अदद मुश्तरका अलमारी में हर जगह तलाशने के बाद मायूसी इख्तियार कर ली। तालूत ने उसे हस्बे आदत छूट की मशक के लिए बुलाया तो उसके हाथ खाली थे और सर शर्मिंदगी से झुका हुआ। क्या हुआ? गन कहाँ है तुम्हारी? और उसे याद आया कि उसका सर मजीद झुक गया था। तालूत उठ खड़ा हुआ, और फिर उसने जिंदगी में पहली दफा हरम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ सीध किया था। उसका चेहरा हितक से सुर्ख हो चुका था। आसपास खड़े कई और लड़कों के दरमियान उसे सख्त हाथ का भारी चांटा पड़ा था। उस चांटे का निशान उसे अपने रुखसार पर अब तक महसूस होता था। अपने हथियारों की हिफाजत नहीं कर सकते तो अपने घराने की और अपनी क्या हिफाजत करोगे तुम?
وہ پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا۔ طالوت نے اس کی تھوڑی پکڑ کے بے رحمی سے چہرہ اونچا کیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پہاڑوں کی سی سختی دیکھ کر حرم کا اندر باہر لرز کر رہ گیا تھا۔ خوف سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو! اور اس نے لرزتی پلکیں بمشکل اٹھا کر طالوت کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے اندر خاموشی سی پھیلنے لگی۔ اس کے اندر مچلتا خوف پانی کی طرح بہنے لگا۔ آج رات کی نیند بھول جاؤ۔ آج تم پوری رات جا کر اس شوٹنگ رینج میں اپنی گن کے ساتھ پریکٹس کرو گے حرم مریبی، اور اپنے ہتھیار کو ڈھونڈو۔ جس نے ہتھیار کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی ہے اسے سبق سکھاؤ۔ لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو۔ اس نے اسے تھوڑی سی پکڑ کے ہی پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے اس میدان میں تب تک کھڑا رہا جب تک سب پلٹ نہ گئے۔ رات گہری ہونے لگی تو اسے طالوت کی جانب سے ایک اور گن عارضی طور پر دے دی گئی تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی مشق کو جاری کر سکے۔ اسے یاد تھا کہ اس رات سارے مشتاق اس کے سر پر مسلط کیے گئے تھے۔ وہ اس ایجنسی کے جلاد تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ہر چونکتے نشانے پر اس کی کمر کا کوئی حصہ خالے جانے نہیں دیا۔ وہ باریک سی لکڑی سے کمر کے مخصوص حصے پر مارا کرتے تھے اور ہلکی سی کراہ پر ایک اور وار کے مقابلے کو تیار رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ تکلیف پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کی اذیت کس چیز کا نام ہے۔ وہ محض 10 سال کا تھا اور زندگی نے اسے 10 ہی سال میں بہت ظالم روپ سے آشنا کروا دیا تھا۔ وہ پوری رات اپنی گن کے ساتھ مصروف رہا۔ اسے یہ ہتھیار اچھے لگنے لگے تھے۔ اسے ان ہتھیاروں سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش سمٹ رہی تھی۔ اس کے اندر کا خوف زائل ہونے لگا تھا۔ دور بالکنی سے طالوت اس کی سخت تربیت کو بے تاثر نگاہوں سے تکتا رہا۔ پھر ہولے سے مسکرا کر اندر چلا آیا۔ وہ ہیرا تھا لیکن کوئلے کی شکل میں۔ اس کی سخت تربیت اسے تراش کر ہیرے میں تبدیل کرنے والی تھی اور طالوت کو اسے کوئلے سے ہیرا بنتے دیکھنے کی جلدی ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو مستقبل کا ایک خطرناک شوٹر تصور کیا کرتا تھا اور پھر گزرتے اوقات نے دیکھا کہ ذرا بعد کی بستی میں اس سے زیادہ ظالم کوئی شوٹر پیدا نہ ہو سکا۔ اگلے دن اس کا جسم کا ہر حصہ بے طرح درد کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بستر پہ دراز ہونے سے قاصر تھا کیونکہ اس کی کمر زخمی ہو چکی تھی اور بعض زخموں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ چھانے کے اوپر سے گھمایا اور بمشکل اپنی پیٹھ پر آئے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ اسے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کی عادت ڈالنی ہی تھی۔ تازہ زخموں میں ہوتی جلن کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔ اس نے آگے جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما، اپنے دانت جما لیے۔ وہ نہیں روئے گا۔ وہ رونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگیں۔ یہ وہ پہلا زخم تھا جس پر اس نے مرہم خود رکھا تھا۔ اب اسے آخر تک یہ مرہم خود پر رکھنے ہی تھے۔ بقول طالوت کے، جو زخمی ہونے کا ہنر رکھنا جانتا ہو اسے مرہم رکھنے کا ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ زخم اور مرہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ سارنگ نے اس کی سرخ پشت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔ زاویار بھی اسی لمحے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا جلاد؟ اس نے بے تاثر سا کہا تھا۔ زاویار کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ سارنگ نے آنسو صاف کر کے اس کی پشت کو ایک بار پھر سے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ زاویار اور حرم نے اس کے بے تکے سے استفسار پر ایک ساتھ ہی آنکھیں گھمائی تھیں۔ کوئی کام ہے تمہیں رونے کے علاوہ؟ زاویار نے بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی تو سارنگ نے ناراض ہو کر چہرہ ہی پھیر لیا۔ چلو جی، یہی نکلا تھا بس زاویار کے منہ سے۔ میرا ہتھیار نہیں مل رہا۔ پورے کمرے میں دیکھ لیا ہے میں نے۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا؟ اس نے پوچھا تو ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں لا علم تھے، حرم جانتا تھا۔ زاویار نے بغور اس کی پشت دیکھی تھی، پھر ہولے سے بولا، برابر والوں کے یہاں دیکھو، تم ایک اچھے شوٹر ہو، بہت سے ٹرینیز جلتے ہیں تم سے۔ اس کی بات پر وہ اور سارنگ دونوں چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ اتنے بدھو کیوں ہو تم دونوں؟ وہ تمہیں طالوت کی نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں۔ جو تم ان کی نگاہوں میں ہو وہ وہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوش میں آؤ۔ اس نے اس ایسی نہج پر پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی شام وہ دبے قدموں برابر والوں کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر چلا آیا۔ یہ پہلا کمرہ تھا جو اس نے بنا کسی اجازت کے چھان مارا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھری ہوئی تھیں اور سانس بھی چڑھا ہوا تھا، لیکن گزرتے وقت میں اس نے اتنے کمروں کو بنا اجازت کے چھان لیا تھا کہ اب اسے سائے کی طرح کہیں بھی داخل ہوتے دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔
खैर उस कमरे में रोशनी गुल होने की वजह से खासा अंधेरा था। उसके हाथ लरस रहे थे, माथे पर बार बार पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थीं, लेकिन वो फिर भी अपने असाब पर काबू रखे हुए था। एक एक दराज खोलकर देखता जा रहा था और फिर आखिरी दराज में कपड़ों तले उसे अपना हथियार मिल ही गया था। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, किसी ने कमरे की बत्तियां रोशन कर दी। फिर उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसे घसीट कर राहदारी में ले आए। वो उसी उम्र में बड़े और तगड़े तगड़े लड़के थे। हरम उनके मुकाबले पर कमजोर था। और फिर दूसरे सिरे पर जावियार सारंग के साथ नमूदार हुआ था। पहले तो वो लड़कों की लातों के दरमियान हरम को देखकर जम सा गया था, और फिर हरम को याद था कि उसने राहदारी के उस सिरे से ही उन लड़कों को गाली दी थी। वो बहुत खराब गाली थी, लेकिन वो जावियार था ना, उसे कुछ बईद नहीं था। फिर वो भागता हुआ आगे आया और उछलकर एक लड़के को ऐसी लात मारी कि वो अपने साथी समेत उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। उसने हरम के गिरेबान पर झुके लड़के को मार मार कर अधमुआ कर दिया। हरम भी उठ खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उन्हें घुमा घुमा कर मारते हुए उसने लड़कों के चेहरे सुर्ख कर दिए। किसी ने उनकी हाथापाई की शिकायत ताल्लुक से कर दी। वो अगले ही पल गले में लटकी सीटी बजाते हुए राहदारी में नमूदार हुआ था। राहदारी की हालत काबिले दीद थी। सारंग के हाथ में कुर्सी थी जो उसने मुकाबिल साथी पर बुलंद कर रखी थी। उसकी नाक से खून निकल कर लबों पर लग गया था। जावियार एक लड़के पर बैठा उसके चेहरे को मुक्कों से मस्क करने पर तुला हुआ था। और हरम, उसने एक लड़के को हलक से पकड़कर दीवार से लगा रखा था। एक मुक्का जो भी उसने मारना था वो वैसे ही फिजा में मौलिक रह गया। तालूत ने बेहद ठंडी निगाहों से उन सबको देखा। ये लड़कों का हॉस्टल था और बिलाशुबा यहाँ ऐसे झगड़े होते रहते थे। हरम, सारंग और जावियार, तीनों मेरे ऑफिस में आए, अभी के अभी आए। कुछ ही देर में वो तीनों अपने फटे उधड़े गिरबान लिए बहते खून को आसनियों से रगड़ते तालूत के ऑफिस में उसके सामने खड़े थे। ये सब क्या बेहुदगी थी? ये बेहुदगी उन्होंने शुरू की थी। सबसे पहले जवाब हरम की जानिब से मौसूल हुआ था। तालूत ने महजूज निगाहों से देखा था उसे। ये लड़का तब्दील हो रहा था। ये वो बन रहा था जो तालूत उसे बनाना चाहता था। और फिर ख़त्म हमने कर दिया। ख़त्म करने वाले की ही जीत होती है। ये जवाब जावियार की जानिब से मिला था। ऐसा जवाब उसी की जानिब से आ सकता था। उसने सर हिलाकर समझते हुए निगाहें डरे सहमे से सारंग की जानिब फेरी। मैंने कुछ नहीं किया है सर। ये दोनों मुझे खराब कर रहे हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। बिल्कुल। तालूत ने मुस्कुराकर एक बार फिर से सर हिलाया था। फिर उन तीनों की जानिब बारी बारी देखा। 10 राउंड आउटडोर सेंटर के और रात का खाना बंद। अब आप तीनों जा सकते हैं। और वो तीनों सर झुकाए पलट आए थे। सारंग एक बार फिर से रोता हुआ उन दोनों को कोस रहा था। जावियार ने उसे गर्दन से दबोचकर खुद से करीब किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो उन लड़कों से ज्यादा मारूंगा तुम्हें, समझे? उसने अपनी कतई आंखों से उसे घूर कर देखा और फिर उसकी गर्दन को झटका दिया तो सारंग सहम सा गया। उनसे 2 कदम आगे चलते हरम ने सर हिलाया था। उन 2 गधों के साथ जाने वो कैसे रहने वाला था। दिन चढ़ी झुलसती धूप तले वो तीनों ग्राउंड की दौड़ लगा रहे थे। सारंग तो हर 2 राउंड बाद वक्फा दिया करता था, लेकिन हरम और जावियार के अंदर भरी तवानाई नाकाबिले यकीन थी। उस रात वो अपने खाली मेदों को हाथ से पकड़े बिस्तरों पर लौट रहे थे। भूख भूख भूख। तुम 2 जंगलियों की वजह से मैं भी खाने से महरूम रहा हूं। वो एक बार फिर से करा रहा था। जावियार हरम के बिस्तर पर कूद पड़ा। क्या जरूरत थी अपनी मनहूस गन को यूं चौराहे पर रखने की? उसने अपनी टांगों में हरम का सर फंसाकर मरोड़ा तो वो कराहा। फिर उसने उसे बिस्तर से धक्का दिया तो वो लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा। उन दोनों की हाथापाई पर सारंग के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय उसके कि वो भी उनके ऊपर कूद पड़ता। और फिर उसने भी वही किया। वो उन दोनों के ऊपर बेड से कूद गया। वो तीनों जमीन पर लौट पलौट होते गुत्तम गुत्ता थे। फिर उन तीनों ने एक फैसला किया। हॉस्टल के मुश्तरका बावर्ची खाने से खाना चुराकर खाने का फैसला। लेकिन बुरा हुआ, वो बावर्ची हारून के हाथों पकड़े गए। एक बार फिर से डिटेंशन उन तीनों का इंतजार कर रही थी। सजाएं देने वाले को शर्म आ गई है, लेकिन तुम 3 बेशर्मों को जरा जो हया आती हो। ये जुमला तालूत उन्हें अब अक्सर कहने लगा था। उनके जिस्म मजबूती इख्तियार करने लगे थे। वो कद निकाल रहे थे, बड़े हो रहे थे। पट्टे अपनी जगहों पर बराबरी से जमे हुए थे। उन तीनों का तवाजुन बहुत अच्छा था। वो अब आसानी गिरा नहीं सकते थे। धक्का लगने पर भी उनका तवाजुन बरकरार रहता था। महीनों में कभी वो अपने घर चले आते, चंद दिन ठहरते और फिर वापस अपनी दुनिया की जाने पलट जाते।
ان کی ڈیٹینشنز بڑھتی جا رہی تھیں اور سب سے زیادہ پینلٹی زاویار کو موصول ہوتی۔ بقول حرم کے اس کے اندر انسانی روح تو ہرگز بھی موجود نہیں تھی، اس کے اندر کسی جن بھوت کی روح نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ بور ہوتا تو کینٹین میں بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگ کرسی سے ذرا باہر نکال دیتا۔ سامنے سے بے خبر چلتے لڑکوں میں سے کوئی اس کی ٹانگ کی وجہ سے الجھ کر کھانے کی ٹرے سمیت اوندے منہ گر جاتا۔ پھر کینٹین نہ رہتی، وہ اکھاڑا بن جاتی اور سب بنا دیکھے جانتے تھے کہ اس اکھاڑے میں تبدیل کرنے والی مخلوق کا نام کیا تھا۔ کہیں لڑکے جھنڈ کی صورت میں کھڑے ہوتے تو دور سے دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا کہ یقیناً اس جھنڈ کو اکٹھا کرنے والا کون تھا۔ زاویار سلطان ہی ہوگا۔ اس نے غصے میں آ کر کسی کا دان توڑ دیا ہوگا یا پھر کسی کی پسلی، شاید۔ دیکھنے والے اصل لیے بغیر چھانے چکا کر گزر جاتے۔ وہ جھگڑے کرنے اور ہاتھوں سے لڑنے میں مہارت رکھنے والا لڑکا مشہور ہو گیا تھا۔ سب لڑکے اب اس سے دبتے رہتے تھے۔ وہ ایک بے تاثر سا آبرو اٹھا کر دیکھتا اور پھر سب اپنی نگاہوں کی جانب پلٹ جانے ہی میں عافیت محسوس کرتے۔ حرم ان دونوں سے زیادہ ذہین تھا۔ اس کی شوٹنگ سکل اس قدر اچھی تھی کہ اس پوری ایجنسی میں اب کوئی بھی ٹرینی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آٹومیٹک، سیمی آٹومیٹک، شارٹ گنز، رائفل، سنائپر، ریوالور، پسٹلز۔ غرض یہ کہ اسے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہتھیار ہینڈل کرنا آتا تھا، اور یہ اس نے ایک رات کی محنت سے ازبر نہیں کیا تھا۔ ان ہتھیاروں کے ساتھ اچھا ہونے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بیشتر راتیں کالی کی تھیں، کیونکہ مہارت تو خون پسینے کے بعد ہی رگوں میں دوڑا کرتی ہے۔ اس کا تعلق کسی سست اور نکمے سے انسان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زاویار کو ہتھیاروں میں کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ اس ایجنسی کا شوٹر نہیں بلکہ فسٹ فائٹر تصور کیا جانے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں فولادی طاقت تھی۔ اس کے مکے کھانے کے بعد کئی لڑکوں کے جبڑے اگلے کئی دنوں تک کھلتے رہتے تھے۔ اور ایک سارنگ تھا کہ جسے جانوروں کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں لا کر رکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کا اور زاویار کا جانوروں پر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ زاویار اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا اور دراز سے جھک کر قدم نکالنے لگتا تو دراز سے ایک عدد چوزا برآمد ہو جاتا۔ وہ اپنے جوتے تلے ڈھونڈنے بستر تلے جھکتا تو بلی کا بچہ اس کے جوتے میں منہ مار کھانا کھا رہا ہوتا۔ وہ جوتا اٹھاتا اور سیدھا سارنگ کے سر پر دے مارتا، لیکن وہ پھر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آتا تھا۔ غرض یہ کہ جب تک وہ اس ایجنسی میں مقیم رہے تب تک ان کے کمرے میں کبوتر، بلیاں، کتے، چوزے اور رنگ رنگ کی چڑیوں نے بسیرا کیے رکھا۔ جہاں سارنگ وہاں جانور، جہاں جانور وہاں سارنگ۔ حرم اور زاویار کو اپنے اندر جانوروں کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی ہی پڑی۔ اب ان کے ارد گرد کبوتر اڑ رہے ہوتے، چوزے ان کے پیروں تلے آ کر مرتے مرتے بچتے، بلیاں ان کے سر پر ناچ رہی ہوتی، لیکن ان کی مجال تھی کہ آواز نکال سکتے۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ حرم اپنے یونیفارم کے کوٹ سے پین نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے اندر سے اس کے ہاتھ میں ایک خرگوش کا بہت پیارا سا بچہ آ گیا۔ یقیناً سارنگ نے وہ جلد بازی میں اس کے کوٹ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ خرگوش اتنا چھوٹا اور نرم تھا کہ حرم کلاس چھوڑے اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ساری کلاس اس ننھے خرگوش کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سر مشتاق چلا رہے تھے، لیکن خرگوش بہت پیارا تھا۔ وہ چلاتے رہتے ان سب کی بلا سے۔ پھر کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس ننھے خرگوش کے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر بہت آہستگی سے اس کے ساتھ زاویار بھی کھڑا ہوا۔ اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ چڑیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارنگ بھی ان دونوں کے ساتھ سزا میں آ کھڑا ہوا۔ وہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگا، میرا کبوتر پیچھے آ گیا تھا میرے، پھر کچھ نہیں ہوا۔ سر رمیش کمار کی وگ لیے وہ پورے ایجنسی میں گھومتا رہا۔ حرم اور زاویار ہنستے ہنستے گرنے لگے تھے۔ ان تونوں کو دور سے دیکھتا تالوت بہت ہولے سے مسکرایا۔ وہ تینوں اس کی محنت کا ثمر تھے۔ سارنگ منظر عام پر آ کر کام کرنے والا انسان نہیں تھا۔ وہ کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا تھا۔ اسے ہمیشہ اسکرین کے پیچھے کا کام ہی دیا جاتا۔ جو جس چیز میں دلچسپی رکھتا تھا، تالوت نے ان تینوں کو اسی نہج کی جانب موڑ کر انہیں تیز دھار خطرناک سے ہتھیار میں تبدیل کر دیا تھا۔ 10 سال تک وہ اس ہاسٹل میں اکٹھے رہے تھے۔ 10 سال انہوں نے معصوم سے عمیق بنا دیا تھا، گہرا بنا دیا تھا، قابل بنا دیا تھا۔ اب وہ تالوت کے ساتھ اکثر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے۔ وہ بوڑھا ہونے لگا تھا اور اب ان تینوں سے بے حد مانوس بھی ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھروں کی جانب پلٹتے تو تالوت کو اس ایجنسی میں خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی۔ وہ تینوں اس ایجنسی کا فخر تھے۔ وہ اس ایجنسی کا خون پانی تھے۔ وہ ایجنسی کی جان تھی۔ ان تینوں نے اپنی عمروں کے ساتھ زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ دیا تھا۔ وہ بچے جو گرد سے ہٹے لباس کیے، پھٹی چپلوں اور میلے کچیلے سے اس ایجنسی میں داخل ہوئے تھے، اب خاصے بدل چکے تھے۔ وہ تینوں ہی وجیح تھے، جاذب نظر تھے۔ ان کے قد کاٹ دراز اور پرکشش تھے۔ حرم اب اس ایجنسی کا ایک اہم کردار گردانا جاتا تھا۔ اسے طلباء کے جھگڑوں سے نمٹنے کے لیے اکثر بلایا جانے لگا تھا۔
اسی دوران سہیل اس کے ایجنسی چلے آئے. انہیں شاید رانا نے حرم کی تعلیم کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ اپنے تجسس کے باعث اس جانب کا رخ کیے چلے آئے تھے. وہ ایک گرم ترین دن تھا. فضا میں گھٹن کا احساس عام دنوں سے زیادہ محسوس ہوتا تھا. وہ اپنے بستر پر دراز ہاتھ میں کتاب تھامے ان ہماک سے مطالعے میں مصروف تھا کہ طالوت کی جانب سے اس کا بلاوا آ گیا. وہ کتاب رکھ کر کمرے سے باہر چلا آیا. اس نے جینز کے ساتھ بٹن شرٹ زیب کر رکھی تھی. بالوں کو ماتھے پر گرائے بھوری آنکھوں سے جائزہ لیتا وہ طالوت کے آفس میں چلا آیا. لیکن پھر اندر راجمان سوٹڈ بوٹڈ سے سہیل کو دیکھ کر اس کے اعصاب اگلے ہی پل جم کر پگھلے تھے. طالوت اس کے برابر سے گزر رہا تھا کہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا. پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا. وہ بے تاثر چہرہ لیے خاموشی سے سہیل کے مقابل آ بیٹھا. وہ اس کی چڑھتی جوانی کو دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے تھے. تم کتنے بڑے ہو گئے ہو حرم. مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بڑے ہو کر اس کرزما کے مالک ہوگے. اس نے اپنی بھوری سپاٹ آنکھیں سہیل کے چہرے پر اٹھائی تھیں. کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا مطلب؟ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا کیا؟ سہیل کی آنکھوں میں للچاتی لالچ دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرایا. پھر سمجھ کر سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا. تو پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا تھا. سہیل آگے ہو بیٹھے. انہیں حرم چاہیے تھا. انہیں اپنا بزنس آسمانی دنیا تک پہنچانے کے لیے اس ذہین آنکھوں والے لڑکی کی ضرورت تھی. میں نے کہا نا کہ سچ. مجھ سے صرف سچ بولیں آپ. اس نے اتنی قطعیت سے سہیل کی بات کاٹی تھی کہ وہ چند پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے. وہ کھنکار کر پیچھے ہو بیٹھے. کوٹ کا بٹن بند کیا. تمہیں لے جانے آیا ہوں میں اپنے ساتھ. حرم کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا. پھر کئی لمحات تک سہیل کو خالی خالی سا تکتا رہا. نہیں جانا مجھے. حرم میں باپ ہوں تمہارا. اتنے سالوں میں یاد آ گیا آپ کو کہ آپ باپ ہیں میرے؟ وہ ایسا طنز تھا کہ سہیل کے لب اگلے ہی پل بھیج سے گئے. مجھے تمہاری ضرورت ہے. مجھے بھی آپ کی ضرورت تھی. اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں. اسے اپنا بچپن کا ہر محروم لمحہ یاد آنے لگا. اس کا دل کیا سامنے رکھا ٹیبل الٹ دے. سہیل کو دھکے مار کر اپنے ایجنسی سے اٹھا کر باہر دھکیلے. لیکن وہ ایسا نہ کر سکا. اس نے ہتھے پر رکھی مٹھی بھینچ لی تھی. میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا. آپ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. میں مان لوں گا حرم. میں ہر ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اچھا والا آئیبرو اٹھا کر ایک بار پھر سے انہیں دیکھنے لگا. آپ کے اس کی مٹھی لبوں پر بند ہو کر جم چکی تھی. سنہری پیشانی پر بہت سے بالوں تلے چھپ سے گئے تھے. لمحے بھر کو اس کی بھوری کانچی آنکھوں میں تمسکر ابھرا تھا. کیا ازالہ کریں گے آپ؟ کیا ازالہ کر سکتے ہیں آپ؟ کیا میری بچپن کی تلخ محرومیوں کو خوشگوار سے ایام میں بدل سکتے ہیں آپ؟ ماں جی کی خوبصورت جوانی کو تنہائی کی نظر کرنے کے بعد آپ ان کی ڈھلتی عمر میں سہارا بننے چلے آئے ہیں. خوب. اس ازالے کی بات کر رہے ہیں آپ یا پھر اپنی اترتی عمر کے لیے ایک عدد نوکر کی ضرورت آن پڑی ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کے ازالے کے بہت سے مفاہیم واضح ہو رہے ہیں مجھ پر. میں آپ کے دوگلے پن کی وجہ سے کسی ایک پر بھی یقین نہیں کر پا رہا. سہیل کے لب اد کھلے رہ گئے اور آنکھیں اس کے نو عمر سے چہرے پر ہی جم کر رہ گئیں. جو بچہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر روتا تھا اس بچے نے اپنے آنسو خشک کرنا سیکھ لیے تھے. اور جو آنسو صاف کرنا سیکھ جائیں انہیں کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اسے بھی اب سہیل کی ضرورت نہیں رہی تھی. وہ اگلی ہی پل سپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا. مجھ سے آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. میں آپ کا کوئی چیپ سا پیکج نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں آن کر لیں اور جب چاہیں اٹھا کر پھینک دیں. میں حرم ہوں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جو وقت آنے پر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں. اس نے سہیل کو بھی یقینی میں غرق رہنے دیا اور پھر وہ طالوت کے آفس سے نکل آیا. سارنگ اور زاویار دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے. اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھ گیا. اسے یاد تھا کہ وہ اس پوری رات گراؤنڈ میں دوڑ لگاتا رہا. اس کی بھوری آنکھیں خشک لگتی تھیں اور سانسوں میں آج بھی کہیں گزرے ایام کا زہر گھل جایا کرتا تھا. وہ بھاگ بھاگ کر مر جانے کے قریب ہونے لگا تھا. اس کے حلق میں کانٹے ہو گئے تھے. جسم ان گرم حبس زدہ سی راتوں میں پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا. لیکن وہ نہیں رکا. اس کی ٹانگیں درد سے ٹوٹنے کے قریب ہونے لگی تھیں. زاویار نے اسے دور سے دوڑتے ہوئے دیکھا. پھر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اسے دھکا دے کر گرا دیا. ایک یہی طریقہ تھا اسے روکنے کا. وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر اوندھے منہ جا گرا تھا. زاویار اس کے عین سر پر کھڑا تھا. حرم تیش سے اٹھا اور اسے ایک زوردار مکہ مارا. یہ مکہ تمہیں اپنے باپ کو مارنا چاہیے تھا نہ کہ مجھے. جواباً اس نے بھی آگے بڑھ کر حرم کو پوری قوت سے مکہ مارا تھا. وہ پہلے ہی دوڑ لگاتا تھک چکا تھا. اس ایک مکہ پر پیچھے کی جانب لڑکا.
کیا تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ وہ جو گر گیا تھا اگلے ہی پل اٹھ کر زاویار کو دوبارہ سے مکہ مارا۔ دونوں کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں ہار ماننا نہیں سکھایا گیا تھا۔ تم نہیں کر سکتے، تم ان سے پیار کرتے ہو، حرم نے تمسخرانہ سا کہہ کر اپنا پھٹا ہونٹ آستین سے صاف کیا۔ زاویار نے اسے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ مارا تو وہ بری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ اب حرم کے عین اوپر جا بیٹھا تھا۔ اس کے گریبان پکڑے اسے جیسے ہی اس پر مکہ تانا تو لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ اسے حرم کی آنکھیں گیلے محسوس ہوئی تھیں۔ وہ چند پل ٹھہرا رہا، پھر زیر لب اسے گالی دیتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑے اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ پھولا سانس لیے وہ دونوں آسمان کو تک رہے تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں حرم الربی، اور میں اسے مار مار کر ادموا کرنے کی جرت رکھتا ہوں۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں۔ حرم کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ اس کے اندر سانس لیتے خوف نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ اس بھری دنیا میں تنہا ہو جائے گا، وہ پھر کہاں جائے گا؟ بچپن کے خوف کبھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، شاید میں بزدل ہی ہوں۔ تم ہمیشہ سے بزدل ہی تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت ہولے سے کہا تھا۔ زاویار کو اس کی آواز بے حد زخمی محسوس ہوئی تھی۔ یہی فرق ہے ہمارے درمیان، تم اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتے ہو اور میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ لگتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے ڈر کو نگل لیا۔ ڈر کو نگلنا پڑتا ہے، نہیں تو ایک وقت بعد یہ آپ کو نگل لیتا ہے۔ میرے حلق سے یہ خوف کیوں نہیں اتر رہا پھر؟ کیونکہ تم اپنے خوف کے سامنے کمزور ہو۔ جو کمزور ہوگا وہ اپنے سے طاقتور چیز کو کیسے نگل سکتا ہے؟ ان کے پھولی سانس اپنی معمولی رفتار پر واپس آ چکے تھے۔ سیاہ آسمان پر چھائی سیاہی سے مٹنے لگی تھی۔ فجر کا جامنی سا اندھیرا فضا میں گھلنے لگا تھا۔ وہ دونوں درمیان میں ہی دراز رہے۔ سارنگ انہیں ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ اب ان دونوں کو اس کھانے پر بلانے آیا تھا۔ اور پھر اس صبح تین دوستوں نے فجر کی پاکیزہ سی ٹھنڈک میں آنسوؤں کے خشک نشان لیے کھانا کھایا تھا۔ ایک دوست بھوکا رہ گیا تھا، اس کے دوسرے دوست کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ وہ صبح حرم کو بہت بھلی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس صبح وہ تینوں ساتھ تھے۔ جب وہ تینوں ساتھ تھے تو پھر غم کس بات کا رہ جانا تھا؟ لیکن پھر کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ان کا ٹلنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اسی طے شدہ قسمت نے ان کی دوستی کو بھی متزلزل کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں چھٹیوں پر اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ اپنی ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے وہ ان سے ان کی کہانیاں سن رہا تھا۔ وہ اکثر یوں ہی ان کی کہانیاں سنا کرتا تھا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہونے لگی تھی، ان کی عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی حرم کو روز اول کی طرح ہی روشن لگتی، خوشگوار لگتی۔ انہیں دیکھ کر تازہ پتوں اور بہار کا خیال آیا کرتا تھا، اور اکثر وہ سوچ کر رہ جاتا کہ سہیل نے اس بہار کو کس طرح خزاں کا رخ دے دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی منظر میں روشنیاں سی کھل گئیں، روشنی ہی روشنی ہر جانب تحلیل ہونے لگی۔ وہ اس منظر میں ڈوبنے لگا، بلکہ وہ ڈوب گیا تھا۔ اس لڑکی کو یاد کرنے کے بعد وہ خود کو بھول گیا تھا۔ وہ شہوار تھی۔ اس کی ماں جی لڑکیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، تو اس کا ان کے گھر خاصا آنا جانا تھا۔ وہ اسے کس عمر میں اچھی لگنے لگی تھی اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اس کی پہلی چاہت تھی، وہ اس کی چاہت کی پہلی نگاہ تھی، لیکن وہ اس نگاہ کو یاد نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے بارہا اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ شرما کر بھاگ جایا کرتی۔ وہ اس سے کتراتی تھی، بلکہ وہ ہر لڑکے سے کترانے والی حیادار لڑکی تھی۔ وہ یوں آوازوں کو سن کر راستوں پر ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ شہوار کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، بہت سیاہ۔ وہ ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر اپنی بھوری آنکھوں سے کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے ماں جی سے اپنی پسند کہہ دی تھی، اور وہ شہوار کا نام سن کر جہاں خوش ہوئی تھی وہیں حرم پر ہنس بھی پڑی تھی۔ وہ 20 سالہ کم عمر لڑکا تھا، بھلا 20 سال میں اس کی شادی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ مضر رہا۔ اس نے رانا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر شادی نہیں تو اس کی منگنی کر دی جائے۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے ڈر تھا کوئی اس رشتہ گانٹ کر حرم سے دور لے جائے گا، اور محض اس ایک خیال سے ہی اس کا سانس تک رکنے لگتا تھا۔ وہ اس سے دور رہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں جی نے اس سے وعدہ گانٹ لیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر شہوار کے لیے ضرور جائیں گی، اور پھر وہ اس پوری رات سو نہیں سکا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سیاہ آنکھیں تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگانے لگیں۔ وہ ان آنکھوں کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، وہ ان آنکھوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ اگلے دن اسے اپنے ایجنسی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ رانا صحن میں بچھی چارپائی پر براجمان قرآن پڑھ رہی تھیں۔ وہ اب لڑکیوں کو قرآن نہیں پڑھایا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی اکثر ان کے یہاں پرانی طالبات ملنے آ جاتیں،
اور ان کا دن خوشگوار سی خوشگپیوں کے سائے تلے گزرتا۔ وہ دن بھی ایسا ہی دن تھا۔ شہوار بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سر پر سفید چادر اوڑے رانا سے ملنے آئی تھی۔ اس دن حرم نے موقع پا کر اسے دروازے کے باہر روک لیا، اور جانے کیوں اس نے کبھی شہوار سے بات نہیں کی تھی، لیکن کہیں اندر سے وہ جانتا تھا کہ شہوار بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ یہ الہام تھا، کشف، یا پھر خوش فہمی، جو بھی تھا اسے یہ سب سچ ہی معلوم ہوتا تھا۔ بات سنیں، اس نے دروازے کی اور سے پکارا، اور ساتھ ہی اس نے سانس اوپر چڑھنے کی آواز بھی سن لی۔ وہ اس کے یوں متوجہ کرنے پر یقیناً گھبرا گئی تھی۔ جی، میں جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کترا کر بھاگ کیوں جاتی ہیں؟ اس نے شکوہ کیا، اور اس کے شکوے کا بہت گھبرایا سا جواب اسے موصول ہوا۔ لڑکیوں کو کبھی راستے میں آواز دیکھ کر روکا نہیں کرتے، کیا آپ کو اتنا بھی علم نہیں؟ میں راستے میں آواز دے کر روکنے پر مجبور کیا گیا ہوں۔ آپ سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی آپ نے یوں نظر انداز کر دیا گویا میں کوئی انسان نہیں، وہ دروازے کے ساتھ رکھا پودا ہوں۔ اس کے دوبارہ کیے گئے شکوے پر دوسری جانب کلکاری سی ابھری تھی۔ اس نے پہلے کبھی یوں شفاف جھرنے جیسی ہنسی نہیں سنی تھی۔ اس کے سماعت میں رس سا کھل گیا، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی اور سے نکل آیا۔ شہوار لبوں پر ہاتھ رکھے سرخ چہرہ لیے بمشکل اپنی ہنسی دبا رہی تھی، لیکن پھر یوں اس کے اچانک سامنے آ جانے پر ہنسی غائب ہوئی، پلکیں لرز گئی۔ وہ ادھ کھلے لبوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے اتنا معصوم حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آوازیں دیکھ کر نہیں روکا کرتے، مجبور کیے جاتے ہیں ہم بھی۔ اس کی جوابی وار سن کر وہ زیر لب مسکرائی تھی، پھر ہولے سے بولی، آپ نہیں جانتے لڑکیاں ان آوازوں پر رک جاتی ہیں، اور پھر اس نے مکانگی سا استفسار کیا۔ شہوار لب کاٹنے لگی۔ حرم اس کے سراپے سے اپنی نگاہیں نہیں چھڑا پایا۔ وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ اس نے پلکیں نہیں جھپکیں۔ وہ اس منظر کے سامنے قید سا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گھر کے راستوں سے بھٹک کر انجان راستوں پر نکل پڑتی ہیں۔ واپسی کے سارے راستے دھول میں تحلیل ہو کر عنقا ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر کی دہلیز کے پار موجود ہر گھر، گلی اور رماج کا راستہ ہی گردانا جاتا ہے۔ ایسے میں پھر ہم جیسے لوگ کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ وہ بے چین سے آگے بڑھایا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید آگے بڑھنے سے روکا۔ شہوار نے اپنا کانپتا ہاتھ دروازے کے دوسرے سرے پر رکھا، عین وہیں جہاں اس کا ہاتھ پچھلے حصے پر تھا۔ آپ ہمیں گھروں سے باہر نکالنے کے بجائے دہلیز تک چلے آئیں، رسوا نہیں کیے جائیں گے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اور پھر سیاہ نگاہیں اس پر اٹھائیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ بھوری آنکھوں کو کسی کی آنکھوں نے اتنے قریب سے چھوا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ شہوار نے اس سے اس کی ہر صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اللہ کی امان میں، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اس کے کنک سے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے روک نہیں پایا۔ جانے کتنے ہی پہروں وہ وہیں جم کر کھڑا رہا۔ پیچھے سے پڑنے والی دھپ پر اسے ہوش آیا تھا۔ تم کیا خلا میں گھور رہے ہو؟ یاد نہیں ہے میں ایجنسی کے لیے نکلنا ہے؟ سارنگ کی آواز اس کے عقب میں گونجی۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی زاویار بھی کھڑا تھا۔ اس نے غائب دماغی کے ساتھ سر ہلایا، اور پھر ایک بار پلٹ کر اس راستے کو دیکھا جس پر شہوار اپنی خوشبو بکھیرتی پہروں قبل جا چکی تھی۔ زاویار نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، اور پھر بیزار سا سانس خارج کیا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی سفید چادر سے محض ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تمہیں ایسی لڑکیوں میں کب سے دلچسپی ہونے لگی؟ اس کے جلے سے تبصرے پر سارنگ کی جانب سے اس کے کندھے پر ایک مکہ پڑا تو سارنگ نے اس کی آنکھوں سے حرم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ حرم کے لیے خوش تھا، اور خوش تو زاویار بھی تھا، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔